ترکوں کے اسلام قبول کرنے کا سب سے بڑا واقعہ 10ویں صدی میں پیش آیا جب سلجوق ترکیوں نے اسلام قبول کیا۔ مسلمان چینیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اور کچھ ترکیوں نے جنگ کے بعد مذہب تبدیل بھی کیا۔ آج ہم آپ کو ترکیوں کے اسلام قبول کرنے کی ایک کہانی سنائیں گے۔ ترک قوم جس کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا، ایک وقت میں بت پرستی اور مختلف عقائد کی پیروکاری کرتے تھے، لیکن ایک اہم دور آیا جب ترکیوں نے اسلام کو اپنا مذہب بنا لیا اور اسلامی دنیا میں ایک اہم حصہ بن گئے۔ یہ سفر کیسے ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ترک قوم کا آغاز وسطی ایشیا کے علاقے سے ہوا، جہاں یہ مختلف قبائل کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو کہ جنگجوؤں، تلوار باز اور گھڑ سوار فوج کے ماہرین سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ابتدائی مذہب کی شناخت شمنیت شامنزم تھی، جو کہ روحوں کی پوجا اور دیوتاؤں کی عبادت پر مبنی تھی۔ ترک لوگ قدرتی عناصر جیسے سورج، چاند اور پانی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کی مذہبی عقائد زیادہ تر جادو اور توہمات پر مبنی تھی۔ ترکوں کی حکمرانی دنیا کے تمام مسلم ممالک میں سے آدھی تاریخ کی ایک موڑ پر رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ترکوں کو ایسے لوگوں کے طور پر جانتے ہیں جو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو یورپ اور مشرق کے درمیان ہے۔ ان میں سے اکثر کی آنکھیں نیلی اور سنہرے بال ہے۔ ترکوں کا اسلام کے ساتھ پہلا رابطہ عربوں کے اسلامی فتوحات کے دوران ہوا، جب عرب افواج نے 7ویں صدی میں فارسی اور وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں کو فتح کیا۔ عباسی خلافت کے دور میں ترکوں کے اسلام کے قریب آنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عباسی خلفاء نے ترکوں کی فوجی صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ عباسی حکمرانوں نے ترک قبائل کو اپنے فوجی دستوں میں شامل کیا، جہاں ترک جنگجوؤں نے اسلامی فوجوں میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ترکوں کے اسلامی دنیا فوجی نظام میں شمولیت نے انہیں اسلامی تہذیب اور عقائد سے روشناس کرایا۔ ترکوں کے اسلام قبول کرنے کا سب سے بڑا واقعہ 10ویں صدی میں پیش آیا جب سلجوق ترکوں نے اسلام قبول کیا۔ سلجوق خاندان ترکوں میں ایک طاقتور قبیلہ تھا، جنہوں نے اپنے علاقے میں اسلامی فتوحات اور تعلیمات کے اثرات کو محسوس کیا۔ سلجوق ترکیوں کے سردار سلجوق بیگ نے 10ویں صدی کے آغاز میں اسلام قبول کیا، اور یہ ان کے قبیلے کے لیے ایک اہم موڑ رہا۔ ان کے ساتھ ہی ترک قوم کے بڑے حصے نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلجوق ترکیوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد ترک قوم میں اسلام کی تیزی سے ترویج ہوئی، اور وہ اسلام دنیا کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ ترکوں نے اسلامی عقائد کو نہ صرف اپنایا بلکہ اسلامی خلافت اور ثقافت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ترکیوں نے جلدی اسلامی دنیا میں سیاسی طاقت حاصل کیا۔ 11ویں صدی میں سلجوق ترکیوں نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اسلامی تاریخ کی ایک اہم سلطنت بن گئی۔ سلجوق ترکیوں نے اسلامی ثقافت، تعلیم اور سائنس میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی سلطنت نے نہ صرف اسلامی دنیا کی سیاسی حدود کو وسعت دی بلکہ اسلامی علوم اور فنون کی ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ ترکیوں نے اسلامی تہذیب میں متعدد شعبوں میں بہت اعلیٰ قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے اسلامی فن، تعمیر، تعلیم اور سائنس میں گہری نقوش چھوڑ دیے۔ عثمانی ترکوں نے بعد میں اسلامی خلافت کو ایک نئی شکل دی اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ عثمانی سلطنت نے اسلامی دنیا کی ترقی، فتوحات اور اسلامی تہذیب کی فروغ میں بے پناہ کردار ادا کیا۔ جیسے اسلام سے پہلے عربوں کے ساتھ ہوا تھا، یہ ایک ایسے وقت تھا جب منگولوں نے شروع کیا تھا، خطے کی دوسری قوموں کے لیے ایک خطرہ بن گیا تھا، اور اسی طرح 500 ترکیوں نے اپنا سامان باندھ کر مغرب کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی۔ اب بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک معمولی جگہ تھی اور وہاں بہت سے لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ جب ترک مغرب کی طرف چلے گئے تو وہاں بہت کم مزاحمت کے ساتھ زمین کے ایک بہت بڑے حصے میں پھیلنے میں کامیاب ہو گئے، اور بالا آخر انہوں نے اپنی نئی سرزمین کو پہلی ترک سلطنت میں یکجا کر لیا، اور 100 سال بعد مسلمانوں نے جزیرہ نما عرب سے نکل کر توسیع کی، اور اب وہ ترک سلطنت کے کنارے پر ہے۔ اور اسی وقت چین مشرق کی زمین میں ہڑپ رہا تھا اور مسلمانوں کے دائیں طرف بڑھ رہا تھا، اور ترک درمیان میں پکڑے گئے تھے، اور آخرکار ترک فوجیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تالاس کا جنگ مسلمانوں اور چینیوں کی دشمنی میں ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے،
اور جب انہوں نے پہلی بار اسلام کا پیغام سنا تو مسلمان چینیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، اور کچھ ترکیوں نے جنگ کے بعد مذہب تبدیل بھی کیا، اور یہ ایک تاریخ کا ایک لمحہ تھا، ایک جوڑے نما۔ 100 سال بعد بخارا کا وہ تاجر جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رستے میں تجارت کرنے کے لیے وسطی ایشیا کا سفر کر رہے تھے، اس نے ایک مقامی سے پوچھا، ترک حکمران اگر یہ کر سکتے تو وہاں ایک پیغام بھیجے آپ، چونکہ مسلمان اب تجارتی راستے کا استعمال نہیں کریں گے، انہیں نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہوگی۔ ترک قوم کا اسلام قبول کرنے کا اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ ترکوں نے نہ صرف اسلام کو اپنایا بلکہ اس نے ترقی اور ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سلجوق اور عثمانی ترکوں کی خدمات نے اسلامی دنیا کو مضبوط بنایا، اور آج بھی ان کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔